کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، جب اپنی ماں کے پاس بیٹھا کر، جب اپنے باپ کے پاس بیٹھا کر تو اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر لیا کر، اپنے آپ کو جھکا لیا کر، اپنے آپ کو نرم کر لیا کر، اپنے آپ کو کبھی اپنی ماں سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا، اپنے باپ سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ جتنے بڑے بھی ہو، باپ کے لیے تم بیٹے ہو، ماں کے لیے تم بیٹے ہو، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے آپ کو جھکا کر کے رکھنا، اپنے آپ کو بچھا کر کے رکھنا۔ اور اللہ نے ایک دعا سکھائی، میرے بھائیوں اس دعا کو یاد کر لو، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا ضرور کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے۔ یعنی ہماری یہ اوقات نہیں ہے، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے، ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا بدلہ اتار سکیں، ان کے احسانات کو اتار سکیں۔ ہم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کا احسان تو اتار دینا، تو ان پر رحم کر دینا۔ حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا، اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا تھا، اور جب طواف کرا لیتا ہے کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، اے حضرت عمر، آج ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے ماں کے دودھ کا قرضہ اتار دیا ہے، میں نے ماں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، میں نے اپنے کندھے پر بیٹھ کر کے اپنی ماں کو طواف کرایا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ارے تو ماں کا احسان اتارنے کی بات کرتا ہے، ابھی تو تیری ماں نے تجھ کو جنم دیتے وقت جو تیری ماں کے منہ سے جو تکلیف کی آواز آئی تھی، جو درد کی آواز آئی تھی، ابھی تو نے اس درد کی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ ماں نے جنم دیتے وقت جو تکلیف اٹھائی تھی، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اپنے ماں باپ کا قرضہ ہم کبھی نہیں اتار سکتے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ان کو کوئی تکلیف مت پہنچاؤ اور ان کے لیے دعا کرو۔ اچھا اب یہاں پر ایک سوال، میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں، میں اپنے باپ کی بڑی سیوا کرتا ہوں، پھر بھی میری ماں مجھ سے خوش نہیں ہے، پھر بھی میرا باپ مجھ سے خوش نہیں ہے، میرے دل میں ماں باپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، میں اپنی طرف سے بہتر کرتا ہوں، مگر میرے ماں باپ مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، تمہارا پروردگار تمہارے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، دنیا کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، اللہ کو تو سب پتا ہے۔ اگر واقعی میں تمہارے دل میں کوئی چور نہیں ہے اور دل میں تمہارے ماتا پتا کا سمان ہے، ماں باپ کی عزت کرتے ہو، ماں باپ کا حق ادا کرتے ہو، اور پھر بھی ماں باپ کو تم سے شکایت ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرے گا، کیونکہ تمہارے دل کے حالات کو اللہ جانتا ہے۔ تو یہ دوسری نصیحت ہے میرے بھائی۔ تیسری نصیحت وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور اپنے رشتہ دار کو بھی اس کا حق دو، اور غریبوں کو بھی ان کا حق دو، اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو۔ ماں باپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار کا ذکر۔ آپ ارریا کے ہیں، اگر آپ کے رشتہ دار پورنیہ میں ہیں، آپ کے رشتہ دار کٹیہار میں ہیں، آپ کے رشتہ دار بنگال میں ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے رشتہ دار کون کون، اور اگر آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، تو آپ جب زکوٰۃ نکالیں، جب دان خیرات کریں، جب چندہ دیں، جب صدقہ خیرات کریں، تو اپنے رشتہ دار کو ترجیح دیں، رشتہ دار کی پہلے مدد کریں۔ رشتہ دار کی جب آپ مدد کریں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، رشتہ داری کا بھی ثواب ملے گا اور صدقہ دینے کا بھی ثواب ملے گا۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، ایک انسان مدرسے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، مسجد بنوانے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، اور اس کا اپنا سگا بھائی بیچارہ پریشان حال ہے،
دانے دانے کا محتاج ہے، اس کے بچے بھوکے رہتے ہیں، اس کے پاس ڈھنگ کا مکان بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں اور آپ کا اپنا بھائی بھوکا پیاسا رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دو، والمسکین، اور جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، جو سماج کا دبا ہوا طبقہ ہے، اس کی تم مدد کرو، وابن السبیل، اور کوئی مسافر ہے، یو پی سے آیا ہے، آسام سے آیا ہے، کشمیر سے آیا ہے، سفر میں اس کی کسی نے پاکٹ مار لی، اس کا پرس چوری ہو گیا، اب بیچارہ وہ مدد مانگ رہا ہے، مسافر ہے، مجبور ہے، اس کی مدد کرو، اس کو تم اپنے مال، اپنی زکوٰۃ کی رقم بھی اس کو تم دے سکتے ہو۔ اللہ نے ماں باپ کا ذکر کرنے کے بعد یہ تیسری نصیحت کی کہ رشتہ دار کو، غریب کو اور مسافر کو اس کا۔ اس کے بعد چوتھی نصیحت وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اے اللہ کے بندو، مال کے اندر فضول خرچی نہ کرنا، ناجائز جگہوں پر اپنا مال خرچ نہ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، شراب پر پیسہ لٹانے والے، زنا پر پیسہ لٹانے والے، لڑکیوں کے نمبر پر ریچارج کروانے والے، ناجائز رشتہ بنانے کے لیے عیاشی کرنے والے اور حرام جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے والے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ پیسہ ہمارا نہیں، کوئی یہ نہ کہے پیسہ میرا ہے، نہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ پیسہ اللہ کا ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ چاہتا تو ہمیں نہ دیتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، دنیا میں دولت انسان کے ٹیلنٹ سے نہیں ملتی، انسان کے علم سے نہیں ملتی۔ بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے ڈگری والے لوگ ہیں، وہ ترس رہے ہیں، بڑی مشکل سے اپنا گھر چلا رہے ہیں، اور جاہل اور انگوٹھا چھاپ لوگ کروڑوں کما رہے ہیں اسی دنیا میں، اسی علاقے میں۔ آپ دیکھ لیجیے، پٹنہ کے اندر میں نے دیکھا ایسے ایسے لوگ اولا بائک چلا رہے ہیں جو انجینئرنگ پڑھے ہوئے ہیں اور بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ بائک چلا رہے ہیں کرائے پر، مسافروں کو بٹھا بٹھا کے، یعنی جو کام آٹو کا ہوتا ہے، رکشہ کا ہوتا ہے، وہ بائک کا وہاں کام ہو رہا ہے، اولا بائک چلا رہے ہیں۔ تو پڑھائی لکھائی سے پیسہ نہیں کا تعلق نہیں ہے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھ لکھ لیں گے، اللہ کرے آپ کو اچھی نوکری مل جائے، اچھا مقام مل جائے، مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے علم کے اعتبار سے آپ کو پیسہ ملے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو پیسے والا بنایا ہے تو یہ مت کہیے کہ پیسہ میرا ہے، پیسہ اللہ کا ہے۔ اور جب پیسہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو یہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے اور یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، دونوں کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اور ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ حرام جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اپنے جائز کام پر اگر آپ ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جیسے راہل گاندھی کا جوتا ابھی آج کل بڑا چرچا میں چل رہا ہے، راہل گاندھی نے پتہ نہیں، میں نے ویڈیو دیکھا نہیں ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے، کہنے والے بول رہے ہیں کہ راہل گاندھی نے کسی کو جوتا مار دیا تو بیچارہ ICU میں چلا گیا۔ تو انٹرنیٹ پر میں نے چیک کیا تو پتہ لگا وہ 4 لاکھ کا جوتا ہے۔ بھائی 4 لاکھ کے جوتے سے کسی کو مارو گے تو کہاں جائے گا؟ ICU میں ہی جائے گا۔ ہم لوگ گھڑی پہنتے بڑی مشکل سے، ٹائٹن کی گھڑی ہے 1000-2000 کی گھڑی آتی ہے، کچھ لوگ صاحب راڈو کی گھڑی پہنتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سا برانڈ آتا ہے، 1.5 لاکھ کی 2-2 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں۔ تو گھڑی پہننا تو جائز ہے، لیکن اس میں آپ حد سے زیادہ پیسہ خرچ کریں گے تو یہ اسراف ہے۔
جوتا پہنتے ہیں لوگ 4-4 لاکھ کا جوتا، یہ اسراف ہے میرے بھائی۔ کسی بہت بڑی بالی ووڈ کی ہیروئن کی شادی تھی، بنارس سے انہوں نے اپنی شادی کا لہنگا سلوایا تھا۔ بنارس تو جانتے ہیں آپ، ساڑی کا گڑھ ہے اور کپڑے کا گڑھ ہے، تو میں نام نہیں لوں گا ہیروئن کا ورنہ آپ لوگ کہیں گے مولانا کو ہیروئنوں کا نام بھی آتا ہے۔ اس ہیروئن کے لہنگے کا کپڑا بنارس سے تیار ہوا تھا، اور اس لہنگے میں اوریجنل گولڈ جو ہوتا ہے سونا، اس کی زری استعمال ہوئی تھی، اس کا تار استعمال ہوا تھا، اور کئی لاکھ کا وہ لہنگا تھا۔ اور یہ آج سے میں 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ایک ہیروئن کی شادی ہوئی تو ان کا لہنگا بنارس سے تیار ہوا۔ شادیوں پر کتنا خرچ ہو رہا ہے دیکھیے آپ۔ اتر پردیش کے میرٹھ میں ایک شادی ہوئی، لڑکے نے اپنی سالی کو گھڑی، سالی نے آ کر کے گھڑی پہنائی، تو گھڑی پہنانے کی جو رسم تھی اس کا جو پیسہ دیا دلہے نے 2.5 لاکھ روپیہ، 2.5 لاکھ روپیہ اس کو گھڑی کی پہنائی کا دیا، اور مولوی صاحب نے جنہوں نے نکاح پڑھایا ان کو نکاح پڑھانے کا انعام 11 لاکھ روپے دیا گیا، اور دلہے صاحب کو سسرال سے جو پیسہ ملا انعام کے طور پہ، جہیز کے طور پہ 2.5 کروڑ روپیہ کیش ملا۔ یہ نیوز باقاعدہ آئی تھی۔ اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں شادی ہوئی، مسلمان کی بات بتا رہا ہوں، کسی غیر مسلم کی بات نہیں بتا رہا ہوں، مسلمان کی شادی ہوئی، وہ باراتیوں پر نوٹ لٹا رہا تھا، 20 لاکھ روپے اس نے نوٹوں کی گڈیاں ہوا میں لٹا دی، 20 لاکھ روپے لٹا دی اس پہ باراتیوں کے۔ یہ مسلمان یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی، اب 5ویں چیز بھی سن لیجیے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر تمہارے پاس غریب کو دینے کے لائق، رشتہ دار کو دینے کے لائق پیسہ نہیں ہے، اور وہ تم سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہے، اللہ نے پہلے دینے کا طریقہ بتایا، اگر دینے کی طاقت نہیں اور منع کرنا ہے تو منع کیسے کیا جائے، منع کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ فرمایا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اپنے اس رشتہ دار کو اگر پیسہ دینے کی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر تو نرمی کے ساتھ معذرت کر لینا، ایکسکیوز بیان کر دینا، اپنا عذر بیان کر دینا، اس کے ساتھ سختی نہ کرنا، اس کو ڈانٹ کر کے مت بھگانا، اس کو جھڑک کر کے نہ بھگانا، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو روانہ کر دینا۔ اگر کوئی آپ کے دروازے پر مدد مانگنے کے لیے آ جائے، کوئی سائل آ جائے، تو قرآن کہہ رہا ہے اس کو کبھی سختی کے ساتھ بات مت کرو، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کہہ دو بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے، بعد میں تم آ جاؤ۔ یہ نہ دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا ان ربک یبسط، اس کے بعد فرمایا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ بڑی جامع آیت ہے قرآن۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس ایک آیت پر اگر کوئی دیش عمل کرے اس دیش کی ارتھ ویوستھا صحیح ہو جائے۔ آج ہمارے دیش کی ارتھ ویوستھا کیوں چوپٹ ہے؟ کیونکہ معاملہ وہی ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجہ والا معاملہ آ چکا ہے۔ آج ہم روڈ پر چلتے ہیں، چاہے روڈ اچھی ہو چاہے روڈ خراب ہو، ہر کلومیٹر پر آج ٹول دینا پڑ رہا ہے۔ بنارس سے، پٹنہ سے آپ کے ارریہ آنے کے دوران کئی ٹول پڑے، اور ابھی یہاں سے اگر ہم کو بنگال جانا پڑ جائے تو کئی ٹول پڑیں گے، یعنی ایک ایوریج اگر جوڑا جائے تو ہر کلومیٹر پر 2 روپیہ ٹول ٹیکس ہم کو دینا پڑتا ہے۔ ہم بائک خریدتے، کار خریدتے ہیں، آلریڈی اس بائک اور کار کی جب ہم قیمت ادا کرتے ہیں اچھا خاصا اماؤنٹ ہم روڈ ٹیکس میں دیتے ہیں، اس کے باوجود
جب ہم سڑک پر گاڑی نکالتے ہیں تو ہمیں ٹول ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، اور اتنی انکم کے باوجود آج کتنے دیش میں ہمارے بھوکے مر رہے ہیں، یعنی دیش کی ارتھ ویوستھا صحیح نہیں ہو پا رہی ہے۔ قرآن ہمیں ارتھ ویوستھا کو صحیح کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے، قرآن ہمیں اکانومی کو صحیح کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن کو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر کے مت رکھو، یعنی اپنے ہاتھ کو بالکل سمیٹ کر کے مت رکھو، جہاں ضرورت پڑے خرچ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو پوری طریقے سے پھیلا بھی مت دو۔ اگر بہت زیادہ پھیلا دو گے، اپنی لمٹ سے زیادہ خرچ کرو گے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو ذلیل ہو کر کے اور تھک ہار کر کے بیٹھنا پڑے۔ اگر اپنی چادر سے بڑا پیر پھیلاؤ گے تو پیر کھل جائے گا اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ جتنی بڑی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ، بہت زیادہ کنجوسی بھی مت کرو اور بہت زیادہ سخاوت بھی مت کرو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن اپنے بچوں کو نہ اچھا کھلاتے ہیں نہ خود اچھا کھاتے۔ روزانہ وہی گھر میں ایک طریقے کی سبزی بن رہی ہے، وہی ایک طریقے کا گوشت بن رہا ہے، وہی نارمل چیزیں بن رہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے، نہ ڈھنگ کا کپڑا پہنتا ہے نہ ڈھنگ کا کھانا کھاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر اللہ نے دولت دی ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اچھی نعمتیں کھاؤ، جو جس موسم کا پھل مل رہا ہے اس موسم کا پھل کھاؤ، اس موسم کے میوے کھاؤ، اس موسم کی اچھی غذائیں کھاؤ۔ اپنے جسم پر خرچ نہیں کیا تو کیا کیا، اپنے بچوں پر خرچ نہیں کیا تو کیا کیا، مسجدیں بنوا دی، مدرسے بنوا دیے، قبرستان میں چندہ دے دیا، زمانے کے لیے بہت کچھ کر دیا۔ اگر اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ نہیں کیا تو زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر کے رکھو، نہ پوری طریقے سے پھیلا کر کے رکھو، یعنی بخیلی بھی نہیں کرنا ہے، کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے، اور حد سے زیادہ سخاوت بھی نہیں کرنا ہے۔ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت پڑے وہاں خرچ کرو، اور جہاں کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑے وہاں کنٹرول کرو، نہ بخیلی کرو نہ سخاوت کرو۔ اس کے بعد فرمایا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَكَانَ اللَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ تمہارے رب کو پتا ہے کس کو روزی زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ کسی انسان کو روزی کم ملی وہ شکوہ نہ کرے، کسی کو زیادہ ملی وہ غرور نہ کرے۔ روزی اللہ بانٹتا ہے، روزی کی تقسیم اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔